अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। वो गर्मियों के दिन थे। हमारे साथ वाले गांव में मेरे एक दोस्त की वालिदा फौत हो गई थी और आज उनके ख़त्म शरीफ का दिन था। मैंने सुबह सुबह वहां जाने की तैयारी की और एक साइकिल पर सवार होकर उस गांव की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर ख़त्म शरीफ में शामिल हुआ, फिर अपने दोस्त से इजाज़त लेकर वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद मैंने अपनी साइकिल का रुख एक कच्ची सड़क की तरफ मोड़ लिया। मेरी कोशिश थी कि मैं दरमियानी रस्तों से होता हुआ जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाऊं। जिस कच्ची सड़क की तरफ मैंने अपनी साइकिल का रुख मोड़ा था, ये कच्ची सड़क एक बड़ी नहर के साथ दूर तलक मुंसलिक थी। नहर और कच्ची सड़क के किनारों के साथ बहुत सारे पुराने दरख्त भी मौजूद थे, जिनसे मुझे ये फ़ायदा हो रहा था कि चलते हुए जिस्म पर उन दरख्तों का साया पड़ रहा था और कुछ हद तक गर्मी से बचत हो रही थी। फिर काफ़ी दूर चलने के बाद जब मैं थक गया तो मैंने एक जगह रुकने का फैसला किया ताकि कुछ देर के लिए किसी दरख्त के साए में बैठकर आराम कर सकूं। यही सोचकर एक जगह मैंने अपनी साइकिल रोक ली। साइकिल के दोनों टायरों में हवा मौजूद थी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और साथ ही कीकर के दरख्त के पास उसकी छांव में बैठ गया। कीकर का ये एक बहुत पुराना दरख्त था जिसके तने पर चंद शाखें मौजूद थी, लेकिन उसकी छांव निहायत घनी और ठंडी थी। मेरे चेहरे का रुख कीकर के उस दरख्त के तने की तरफ था। मैंने उस दरख्त का बगौर जायजा लिया। उस दरख्त का रंग उम्र की ज्यादती की वजह से बहुत ज्यादा सियाह हो चुका था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उस दरख्त का तना अभी भी ठीक हालत में था। उसकी छांव में इस कदर सुकून था कि मैं कितनी ही देर उस दरख्त के पास बैठा रहा। मुझे कुछ भी याद नहीं था, बस मुझे वहाँ इतना सुकून मिल रहा था कि दिल कर रहा था कि सारी ज़िंदगी इस दरख्त और इस जगह पर गुजार दूँ और यहाँ से दूर कहीं ना जाऊँ। पता नहीं उस दरख्त में ऐसी क्या बात थी कि मैंने 2-3 बार वहाँ से उठने की कोशिश भी की, लेकिन उस दरख्त की छाँव ने वहाँ से ना जाने पर मजबूर कर दिया। मैंने सोचा कि कुछ देर और रुक जाता हूँ, जाना तो है ही, थोड़ी देर बाद चला जाऊँगा। लेकिन चंद लम्हे और गुजरे तो मुझे नींद आने लगी और मैं गुनूदगी की हालत में डूब गया। अचानक नींद की वजह से मुझे शदीद झटका लगा तो मैंने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन सिवाय मेरी साइकिल के और कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। अब मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि अब जो भी हो मैं यहाँ से ज़रूर उठ जाऊँगा। मैंने अपने आप को संभाला और साइकिल पर सवार होकर जैसे ही आगे बढ़ने की हिम्मत की, लेकिन साइकिल ने आगे बढ़ने से जवाब दे दिया, इसलिए कि साइकिल के पिछले टायर में हवा मौजूद नहीं थी। टायर में हवा का ना होना एक अजीब सी बात थी, क्योंकि जब मैंने इस जगह साइकिल खड़ी की थी तो मैंने तसल्ली से दोनों टायरों की हवा खुद चेक की थी। अब ये हवा एक टायर से कैसे गायब हो गई थी, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। लिहाजा बाकी सफ़र मुझे पैदल तय करना पड़ गया था। खैर, जाना तो मुझे लाजमी था, सो मैं पैदल चलने लगा। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद मैं कच्ची सड़क से उतरकर एक पगडंडी पर हो लिया। मेरी सोचें अभी भी उस दरख्त और उस जगह की तरफ माइल थी और उस दरख्त और उस जगह को छोड़कर मेरा दिल उदास हो गया था। उस दरख्त और जगह को छोड़कर आने से मेरा दिल मुझे बार बार मजबूर करने लगा कि मैं फिर वापस उस जगह पर चला जाऊं जहां मैं कुछ देर के लिए बैठा था। मैंने किस तरह अपने दिल पर काबू रखा ये मैं ही जानता हूँ। मैं पैदल चलता रहा। एक डेरा आ गया। मैं उस डेरे के करीब गया तो वहाँ पर मौजूद मेरा एक वाकिफकार दोस्त चारपाई पर लेटा सिगरेट पी रहा था। उसने मुझे आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया। सलाम दुआ के बाद वो मेरे लिए ठंडा पानी ले आया। मैंने पानी पी लिया तो वो कहने लगा, यार आबिद, खैर तो है, तुम पैदल आ रहे थे, हालांकि तुम्हारे पास साइकिल भी मौजूद है। मैंने उसे सारी बात बताई तो वो कहने लगा, यार तुम परेशान ना हो, मैं हवा भरने वाला पंप ले आता हूँ, तुम हवा भर के देख लो, हो सकता है कि टायर में हवा भर जाए और तुम आसानी से घर जा सको। अपने दोस्त की बातें सुनकर मुझे तसल्ली हुई तो मैंने उसे कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, अब जल्दी से पंप ले आओ। ये सुनकर वो अपने घर गया और पंप ले आया और उसने खुद ही साइकिल में हवा भर दी। यूँ मैंने उससे इजाज़त मांगी और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। बाकी सफ़र मैंने साइकिल पर आधे घंटे में तय किया, लेकिन हैरानगी वाली बात मेरे लिए ये थी कि इतनी देर और इतने वक्त में अभी तक टायर से हवा नहीं निकली थी। घर पहुंचकर मैंने नमाज असर अदा की और सो गया। फिर जैसे ही मैं नींद से जागा, मैंने एक बार फिर साइकिल के पिछले टायर की हवा चेक की, लेकिन हवा अभी तक मौजूद थी। अब मैं कुछ परेशान सा हो गया कि अगर टायर पंक्चर होता तो अब तक हवा को निकल जाना चाहिए था,
لیکن ٹائر صحیح ہونے پر اس کی ہوا کا غائب ہو جانا، آخر یہ کیا راز تھا؟ میں نے بہت غور کیا لیکن میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد میں قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو گیا۔ میری عادت تھی کہ میں نماز عشاء کے بعد قرآن مجید کی 3 سورتیں لازمی تلاوت کرتا تھا، اپنی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے، جن میں سورہ بقرہ کی آخری آیت، سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ مزمل۔ ان سورتوں کی تلاوت کے بعد میں اپنی چارپائی پر لیٹ گیا اور ذکر الہی کرنے لگا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں لیٹ کر جب ذکر الہی کر رہا تھا تو اپنے ہوش و حواس میں تھا، اور نیند تو مجھ سے کوسوں دور تھی۔ میری عادت بن چکی تھی، میں رات کو تھوڑا تاخیر سے ہی سوتا تھا، پر اب میں نے محسوس کیا کہ کوئی زبردستی میری آنکھوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں جاگ رہا تھا لیکن میری آنکھیں اچانک بند ہو گئی اور مجھے اپنی آنکھوں پر تھوڑا سا بوجھ سا بھی محسوس ہوا۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی اور سوچ میں پڑ گیا کہ یہ ابھی کیا ہوا تھا میرے ساتھ۔ میں نے اپنے باقی گھر والوں کی طرف دیکھا تو وہ سبھی سو رہے تھے۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں پھر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا اور پھر سے ذکر الہی کرنے لگا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے پھر سے وہی کچھ محسوس ہوا۔ میں جاگ رہا تھا لیکن میری آنکھیں پھر سے بند ہو رہی تھی، لیکن اب میں کوشش کرنے کے باوجود اٹھ نہ سکا اور میری آنکھیں بند ہوئی اور مجھ پر جیسے نیند طاری ہونے لگی اور سکون بھی۔ مجھے وہ منظر ابھی تک یاد ہے کہ میں سو ضرور گیا تھا لیکن مجھے ہوش بھی تھا، اور جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ میں محسوس بھی کر رہا تھا، لیکن میرا وجود بے بس ہو گیا تھا کہ میں کوئی حرکت کر سکوں۔ جب مجھے نیند آئی تو میں نے دیکھا کہ خواب میں ایسی جگہ پر کھڑا ہوں جو انجان ہے۔ وہ جگہ ویران سی تھی اور اس ویران جگہ پر میرے سامنے 2 عورتیں کھڑی تھی اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ان دونوں میں ایک بوڑھی عورت تھی جبکہ دوسری نہایت خوبصورت اور جوان لڑکی۔ میں بھی ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت اور جوان لڑکی نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور اپنے ساتھ کھڑی بوڑھی عورت سے پوچھنے لگی، امی یہ خوبصورت لڑکا کون ہے؟ تو بوڑھی عورت اسے بتانے لگی، بیٹی کیا تجھے نہیں پتا؟ یہ لڑکا وہی تو ہے جو آج دوپہر کے وقت ہماری رہائش والی جگہ پر آ کر بیٹھا تھا، دھوپ اور گرمی کی وجہ سے۔ میں نے اسے وہاں دیکھا تو یہ مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے اس کے ساتھ ایک شرارت بھی کی تھی تاکہ یہ وہاں سے ہمیں چھوڑ کر اپنے گھر نہ جا سکے، لیکن یہ پھر بھی وہاں نہ رکا اور اپنے گھر چلا گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تاکہ اس کا گھر دیکھ سکوں۔ اس کو اس بات کی ذرا بھی خبر نہیں تھی کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی میرے گھر آیا ہے۔ اب سیتا بیٹی، میں تمہیں اپنے ساتھ اس کے گھر لے آئی ہوں تاکہ تو بھی اسے پسند کر لے۔ میں نے تو اسے تیرے لیے پسند کر لیا ہے۔ یہ سن کر وہ جوان لڑکی کہنے لگی، امی یہ لڑکا مجھے بہت پسند آیا ہے، لیکن ہم میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ امی تم نے دیکھا نہیں کہ یہ نماز اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہا تھا کچھ ہی دیر پہلے، جس کا مطلب کہ یہ ایک مسلمان لڑکا ہے، اور ہم تو مسلمانوں سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ یہ سن کر بوڑھی عورت نے اپنی جوان لڑکی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، سیتا بیٹی تو فکر مت کر، ہم اس کے جسم اور دماغ پر قبضہ کر لیں گے، تو پھر یہ ہمارے حکم اور ہماری مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا اور یہ اپنی مرضی کا کوئی کام بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر جوان لڑکی خوش ہوئی اور کہنے لگی، پر امی یہ سب ہوگا کس طرح؟ یہ سن کر بوڑھی عورت کہنے لگی، سیتا بیٹی ابھی سب کچھ دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح ہوگا۔ یہ کہہ کر اس بوڑھی عورت نے اپنا ایک بازو میری طرف لمبا کیا اور اپنا ہاتھ میرے سینے پر دل کی جگہ پر رکھا تو میرے دل میں شدید درد ہوا اور دل میں گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے میں ایک زوردار چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھا۔ چیخ کی آواز سن کر سبھی گھر والے بھی گھبرا کر اٹھ چکے تھے۔ میرے ابو نے جلدی سے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور پوچھنے لگے، عابد بیٹا کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ کس چیز سے ڈر گئے ہو؟ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے تم نے؟ لیکن میرا ذہن ڈر اور خوف کی وجہ سے اس قدر بند تھا کہ مجھے میرے ہی گھر سے خوف آ رہا تھا۔ میرے آس پاس گھر والے ضرور موجود تھے، لیکن ان کے علاوہ مجھے کسی اور مخلوق کی موجودگی کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ میرے ابو نے جب دوبارہ مجھ سے پوچھا تو میں نے کچھ بتائے بغیر اپنے ابو سے کہا، ابو خدا کے لیے مجھے اس گھر سے کہیں دور لے جاؤ، مجھے اس گھر سے ڈر لگ رہا ہے۔ ابو مجھے تھام کر اپنے ساتھ میرے چچا کے گھر لے آئے۔ وہ سب بھی صورتحال سے پریشان ہو گئے تھے۔ پھر سبھی کہنے لگے، عابد بیٹا اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم خواب میں ڈر گئے تھے، اب آیت الکرسی پڑھ کر ادھر ہی سو جاؤ، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا دوبارہ۔ لیکن اب میں ان لوگوں کو کیا بتاتا اور کس طرح یقین دلاتا کہ میں نے خواب میں سب کچھ حقیقت میں دیکھا ہے۔
اور میں اپنے پاس کسی مخلوق کی موجودگی بھی محسوس کر رہا ہوں۔ میرے جسم میں کچھ عجیب طرح کی حرکتیں ہو رہی تھی، خاص طور پر ٹانگوں اور دماغ میں۔ مجھے اپنی رگوں میں چیونٹیاں سی رینگتی محسوس ہو رہی تھی، ٹانگوں اور دماغ میں سنسناہٹ تھی۔ میں خوف کے عالم میں اپنے رب کو یاد کر کے اس سے مدد مانگ رہا تھا کہ یا اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا اللہ میری مدد کر۔ کچھ دیر بعد سبھی لوگ سو گئے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے دماغ میں نہ جانے کس نے یہ خیال پیدا کر دیا کہ عابد اگر تم نے سونے کی کوشش کی تو ہم تم کو پھر ڈرائیں گے، بہتر یہی ہے کہ جاگتے رہو، یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ میرا جسم اور میرا دماغ کسی اور مخلوق کے قبضے میں ہے۔ میں پریشان اور خوفزدہ سا سوچوں میں گم تھا۔ تب میں نے اپنے بہت ہی قریب ایک عجیب سی آواز سنی۔ میں نے ڈر کر اپنے آس پاس دیکھا تو میرے سامنے سے ایک بے نام سا سایہ صحن کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا، اور پھر وہ دیوار کے پاس جا کر ایک انتہائی خوفناک شکل میں تبدیل ہو گیا، جس کی وحشت میری کمزور آنکھیں برداشت نہ کر سکیں اور میں چیخیں مارنے لگا۔ اس بار میری چیخوں کی آواز بہت سارے گھروں میں سنائی دی تھی۔ تبھی بہت سارے لوگ ہمارے پاس جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے، عابد کو آج کیا ہو گیا ہے؟ یہ ڈر کر اتنی زور سے چیخیں مار رہا ہے۔ ابو نے سب کو سب کچھ بتا دیا کہ یہ پہلے بھی خواب میں ڈرا تھا اور اب جاگتے ہوئے ڈرا ہے۔ یہ سن کر کچھ لوگ کہنے لگے، عابد بیٹا بتاؤ بھلا آج تم کہاں گئے تھے اور کس جگہ بیٹھے تھے؟ کہیں تم کسی ایسی جگہ تو نہیں جا کر بیٹھے جہاں کوئی ہوائی مخلوق رہتی ہو اور ان کو تمہارا وہاں بیٹھنا پسند نہ آیا ہو، اس لیے وہ تم کو اب ڈرا رہے ہوں اس بات کا بدلہ لینے کے لیے؟ یہ سنتے ہی مجھے سب کچھ یاد آ گیا کہ میں کس جگہ دھوپ سے بچنے کے لیے بیٹھا تھا۔ وہ جگہ، وہ کیکر کا درخت میری آنکھوں میں کسی عکس کی طرح آ بسا، جیسے میں ابھی بھی اس درخت کے پاس بیٹھا ہوں۔ جب یہ سب کچھ میرے ذہن میں آ گیا تو ایک بار پھر میرے دماغ میں کسی نے یہ بات کہی کہ عابد تم کو ابھی جو کچھ بھی یاد آیا ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ تم دوپہر کو ہمارے پاس آ کر بیٹھے تھے اور ہم اس جگہ کے مالک ہیں اور ہم ہی تم کو ڈرا رہے ہیں۔ ہم تم کو اپنا بنانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اب یہ کسی کو بھی مت بتانا کہ میں دوپہر کو کس جگہ پر جا کر بیٹھا تھا، وہ کس طرح کی جگہ تھی اور وہاں کیا کچھ تھا، ورنہ ہم تم کو ڈرا ڈرا کر مار دیں گے۔ میں نے اپنے دماغ میں یہ بات سنی تو میں نے ڈر کے مارے اپنے دماغ میں ہی ان کو جواب دیتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے مت ڈراؤ، میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میری اس بات پر پھر میرے دماغ میں کہا گیا، شاباش عابد، ہماری بات مانو گے تو بھلائی میں رہو گے۔ اب اس بات میں کوئی شک تو باقی نہیں رہا تھا کہ میں کسی اور مخلوق کے قبضے میں پھنس چکا تھا، اور جس جگہ پر میں دوپہر کو جا کر بیٹھا تھا وہاں حقیقت میں ہوائی مخلوق کی رہائش تھی، جنات یا پھر کسی چڑیل کی۔ اب میں ان کی قید میں آ چکا تھا۔ میں اب افسوس کرنے لگا، کاش میں اس جگہ نہ بیٹھتا تو اب اس مصیبت میں نہ پھنستا۔ میں اب سوائے افسوس کے اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ پوری رات بیت گئی، میں ایک پل بھی نہ سو سکا۔ ساری رات میرے دماغ میں ڈر اور خوف چھایا رہا۔ میرے ساتھ میرے ابو بھی جاگتے رہے اور مجھے تسلیاں دیتے رہے کہ عابد بیٹا فکر نہ کرو، صبح ہوگی تو میں آپ کو کسی پیر کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ میرا باپ تھا اور ایک باپ ہونے کے ناطے میرا دکھ درد محسوس کر رہا تھا۔ اگلی صبح 10 بجے میرے ابو اور 2 لڑکے مجھے ایک پیر صاحب کے پاس لے گئے۔ ابھی ہم راستے میں تھے کہ میرا جسم بے چین اور بے قرار ہونے لگا، جیسے میں صدیوں کی مسافت طے کر کے تھکا ہوا تھا۔ میری ٹانگوں میں گرمائش اور درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میرا دل گھبرانے لگا اور پھر وہ مخلوق میرے دماغ میں ہی مجھ سے باتیں کرنے لگی، عابد تم اچھا نہیں کر رہے ہو پیر صاحب کے پاس جا کر۔ تم نے رات کو وعدہ کیا تھا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، اب کیوں پیر صاحب کے پاس جا رہے ہو؟ بہتر ہے کہ واپس چلے جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو تمہاری ہمت اور برداشت سے کہیں بڑھ کر ہوں گی۔ اور ہاں، ہم تم کو اب بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں زندگی بھر نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے۔ تم کہیں بھی بھاگ کر ہم سے دور نہیں جا سکتے، اس لیے کہ تمہارا وجود ہماری قید میں ہے۔ عابد میں تم کو ابھی بتا رہی ہوں کہ میرا نام سیتا ہے اور میں جنات میں سے ہوں۔ میں نے تم کو اپنے لیے پسند کیا ہے، اب تم میرے ہو اور میرے ہی رہو گے۔ تم اس پیر تو کیا، خواہ اس سے بھی بڑے طاقتور بڑے پیر کے پاس چلے جاؤ، یہ تمہیں ہم سے کبھی جدا نہیں کر سکیں گے، اس لیے بہتر ہے واپس چلے جاؤ، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اب تم اگر پیر صاحب کے پاس چلے جاؤ گے تو وہ ہمیں تھوڑی بہت تکلیف دے گا اور بعد میں اس تکلیف کا بدلہ ہم تم سے لیں گے، تمہیں سزا دے کر۔ اب تمہاری مرضی ہے۔ ان کی اس بات پر میں نے بس اتنا ہی کہا، تم صرف مجھے تنگ کر رہے ہو، نہ آپ کو مجھ سے محبت ہے نہ ہمدردی۔
میں اپنے جسم میں آپ کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ضرور پیر صاحب کے پاس جاؤں گا۔ اس کے بعد میرا جسم ہلنا شروع ہو گیا اور میں اونچی آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگا۔ میں اچھی طرح سے سب کچھ سمجھ رہا تھا کہ کلمہ طیبہ کا اونچی آواز میں ورد میں نہیں کر رہا تھا، بلکہ میرے جسم میں موجود حاوی جن، جس نے اپنا نام سیتا بتایا تھا، یہ ورد وہ کر رہی تھی۔ کلمہ طیبہ کا اونچی آواز میں پڑھنے کا مقصد میرے ساتھ آنے والے لوگوں کو دھوکہ دینے کا تھا کہ وہ اب جان تو چکے ہیں کہ اس لڑکے پر کسی ہوائی مخلوق کا سایہ ہو گیا ہے، تو اب ان کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ ہوائی مخلوق ایک مسلمان ہے جو اس لڑکے کو نقصان نہیں دے گی بلکہ اس کو فائدہ دے گی، اور یہ لوگ بھی میرے حق میں ہو جائیں گے۔ فی الوقت کلمہ پڑھنے کے بعد وہ پھر مجھ سے کہنے لگی، عابد اب دیکھنا میں کس طرح ان لوگوں اور تمہارے پیر کو دھوکہ دیتی ہوں۔ خیر ہم پیر صاحب کے آستانے پر پہنچ گئے۔ سلام دعا کے بعد میرے والد صاحب نے پیر صاحب کو سب کچھ بتا دیا کہ رات سے اس لڑکے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پیر صاحب نے مجھے اپنے آگے بٹھا لیا اور مجھ سے سب کچھ پوچھنے لگے۔ پھر میں جیسے جیسے سب کچھ پیر صاحب کو بتا رہا تھا تو دکھ اور غم سے میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ سب کچھ سن کر پیر صاحب نے مجھے تھپکی دی اور کہنے لگے، بیٹا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ۔ پھر مجھے اتنا یاد ہے کہ کچھ دیر بعد پیر صاحب نے کچھ پڑھا تھا اور مجھے اپنے آپ کا کچھ بھی ہوش نہیں تھا، میں کہاں تھا اور میرے ساتھ کیا کچھ ہو رہا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو پیر صاحب مجھ سے کچھ پوچھنے لگے، اب بتاؤ بھلا عابد بیٹا، تم جانتے ہو کہ ابھی تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ لیکن میں نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نہیں پیر جی مجھے کچھ یاد نہیں۔ پھر پیر صاحب کہنے لگے، بیٹا تم پر ایک مسلمان جن لڑکی عاشق ہو گئی ہے، اس کا نام مریم ہے، وہ تمہیں بہت فائدہ دینا چاہتی ہے اور وہ اب تمہیں تنگ نہیں کرے گی اور نہ ہی تمہارے پاس آئے گی۔ میں نے اس کو تمہارے جسم سے نکال دیا ہے، وہ تو چاہتی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ تمہارے جسم میں ہی موجود رہے، لیکن میں نے اس کو بڑی مشکل سے جانے پر راضی کیا تو وہ کہنے لگی، میں چلی جاتی ہوں لیکن 4 مہینے میں 1-2 بار اس کے پاس آ جایا کروں گی، جس پر تمہارے ابو بھی راضی ہو گئے اور انہوں نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے، تم اسے ڈراؤ گی نہیں اور کبھی کبھی اس کے پاس آ جانا۔ پیر صاحب کی بات ختم ہوئی تو میں نے دل ہی دل میں پیر صاحب سے کہا، واہ رے پیر صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں گئی، بلکہ پیر جی وہ تو ابھی بھی میرے جسم میں موجود ہے، وہ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑے گی۔ یہ تمہاری پہلی غلطی ہے، اور دوسری غلطی یہ کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے، وہ کبھی تمہاری بات نہیں مانے گی، وہ مجھے فائدہ نہیں بلکہ نقصان دے گی، اور وہ بھی سزاؤں کی صورت میں۔ ہوائی مخلوق سیتا نے مجھے ٹھیک ہی کہا تھا کہ دیکھنا عابد، اب میں کیسے تمہارے پیر کو دھوکہ دیتی ہوں اور یہ کبھی تمہیں ہم سے جدا نہیں کر سکے گا۔ مجھے یہ سب اسی وقت پتہ چل گیا تھا جب مجھے ہوش آیا تھا، اور پیر صاحب یہ کہہ کر خوش ہو رہے تھے کہ میں نے اس ہوائی لڑکی کو تمہارے جسم سے بھگا دیا ہے، تو اس جنات سیتا نامی لڑکی کی اپنے وجود میں موجودگی میں نے محسوس کر لی تھی، اور پیر جی کی باتیں سن کر سیتا نامی جنات نے میرے دماغ میں کہہ دیا تھا، دیکھا عابد تمہارے پیر کو میں نے دھوکہ دے دیا نا۔ پھر وہ مسکرانے لگی تھی۔ یوں ہم پیر صاحب کے آستانے سے نکل کر اپنے گاؤں پہنچ گئے تو میرے والد صاحب مجھ سے کہنے لگے، عابد بیٹا اب تم ڈرو نہیں اور اپنے گھر چلو۔ گھر کا نام سن کر میں پھر خوفزدہ ہو گیا اور میں نے ابو کو گھر جانے سے انکار کر دیا۔ سیتا نے بھی یہ بات سن لی تھی، اب وہ مجھے بتا رہی تھی کہ بھول کر بھی اپنے گھر مت جانا ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ کسی اور بڑی مصیبت میں پڑتا، میں تو پہلے ہی ایک ایسی مخلوق کی قید میں آ چکا تھا جو ظالم بھی تھی اور کافر بھی، اور ایک مسلمان کیسے اپنے وجود میں کسی اللہ کے منکر کو برداشت کر سکتا تھا۔ میں نے ابو کو انکار کرتے ہوئے کہا، ابو میں ابھی اپنے گھر نہیں جاؤں گا جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا، مجھے اس گھر سے اتنی دور بھی خوف آ رہا ہے تو میں گھر کے اندر کیسے چلا جاؤں۔ لیکن ابو اصرار کرنے لگے کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور اپنے گھر چلا جاؤں۔ یہ سن کر نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں نے بڑی ہی وحشتناک نظروں سے والد صاحب کو دیکھا تو میرے ابو نے پلک جھپکتے ہی اپنی نظریں جھکا لی اور مجھے کہنے لگے، عابد بیٹا تم جہاں رہنا چاہو رہ سکتے ہو اپنی مرضی سے۔ ابو کی بات سن کر میں نے کہا، ابو جان کیا بات ہے، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے گھر جاؤں اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں جہاں مرضی رہنا چاہوں رہ سکتا ہوں، آپ کی بات فوراً کیوں بدل گئی؟ بتائیے ابو جان بتائیے مجھے۔ میرے والد صاحب کہنے لگے، بیٹا کیا بتاؤں، جب تم نے میری طرف دیکھ کر یہ کہا کہ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا تو خدا کی پناہ مجھے تمہاری آنکھوں میں خوف دکھائی دیا تھا جس کی میں تاب نہیں لا سکا۔ میں حیران ہوں کہ تمہاری آنکھوں میں یہ خوف، یہ وحشت کہاں سے آ گئی ہے۔ پہلے تو یہ وحشت اور خوف نہیں تھا،
میں تو جانتا تھا کہ یہ خوف کس وجہ سے آ رہا تھا۔ بظاہر تو وہ میری آنکھیں تھیں، لیکن میری آنکھوں میں دو آنکھیں اور بھی تھیں جو انتہائی وحشتناک آنکھیں تھیں، جن سے دیکھنے والے کو خوف آنے لگتا اور وہ یہ سمجھتا کہ میری آنکھوں میں خوف نظر آ رہا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ جو بھی ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتا تھا تو دوسری بار اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ دوسری بار میری طرف ایک نظر دیکھ لے، اور یہ بات بالکل سچ تھی۔ مجھے کئی دوستوں اور لوگوں نے بتایا تھا کہ ابھی تمہاری آنکھوں سے اب خوف آتا ہے، کیا ہوا ہے تمہاری آنکھوں کو؟ لیکن میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتا تھا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے، اور ویسے بھی مجھے تو اجازت تھی نہیں۔ سیتا نامی اس ہوائی مخلوق نے مجھے حکم دے رکھا تھا کہ میں اپنا کوئی بھی راز کسی کو نہ بتاؤں، خاص طور پر ہم دونوں کی محبت کے بارے میں۔ پیر صاحب سے ملاقات کے کچھ روز بعد شام کے وقت سیتا نے میرے دماغ میں یہ بات کہی، عابد اب سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس دن تم نے مجھے پیر صاحب سے سزا دلوائی تھی، اب میں تمہیں سزا دوں گی تاکہ تم کو ہماری طاقت کا پتہ چل جائے کہ ہماری بات نہ ماننے والوں کو ہم کتنی سخت سزائیں دیتے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ سیتا ضرور مجھے سزا دے گی، اس لیے میں نے سیتا سے کہا، سیتا تم مجھ سے یہ کیسی محبت کرتی ہو جو مجھے اب ذرا ذرا سی بات پر سزا دینا چاہتی ہو؟ مطلب کہ تم مجھ سے محبت نہیں بلکہ محبت کے نام پر مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ تو سیتا کہنے لگی، میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ تم صرف میرا حکم مانو، یہاں تک کہ تم اپنی مرضی بھی بھول جاؤ، اور تمہارا وجود جو مکمل طور پر میرے قبضے میں ہے، میں جو چاہوں وہ تم سے کروا سکتی ہوں۔ سیتا کی یہ بات سچ نکلی تھی۔ میں ایک بار نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو نماز میں مجھے نیند آ گئی اور میں خاموش کھڑا رہا۔ مجھے کچھ نہیں پتہ چلتا تھا کہ میں نے نماز میں کچھ پڑھنا بھی ہے۔ اگر میں رکوع میں جاتا تو 10 منٹ رکوع کی حالت میں ہی رہتا اور کبھی کبھی نماز توڑ دیتا، لیکن یہ سب میں خود نہیں کر رہا تھا بلکہ یہ سب سیتا کا کارنامہ تھا۔ اور اگر میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتا تو اس میں بھی مجھے نیند آ جاتی۔ کبھی اس طرح بھی ہو جاتا کہ میری زبان سے قرآن اور نماز کے متعلق غلط قسم کی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی، اور میں نماز اور قرآن کو اس مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دیتا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ قرآن اور نماز کی بے ادبی کرے۔ وہ میرے ساتھ محبت کے نام پر دھوکہ اور ظلم کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں نماز اور قرآن پڑھوں کیونکہ وہ میرے وجود میں تھی، تو ان چیزوں کے پڑھنے سے اس کے جسم کو شدید تکلیف ہوتی تھی۔ کئی روز تک ایسا چلتا رہا۔ اب سیتا کی قرآن اور نماز کے بارے میں گستاخیاں حد سے تجاوز کر رہی تھی۔ اب وہ جب دیکھتی کہ میں نماز اور قرآن پڑھنے لگا ہوں تو وہ مجھے بہکانے لگتی اور ایسے غلط الفاظ کہنے لگتی جو الفاظ یہاں لکھنا مناسب نہیں سمجھتا کہ کسی بھی مسلمان کو ان باتوں سے تکلیف نہ ہو۔ سیتا جو سزائیں مجھے دینا چاہتی تھی وہ سزائیں مجھے دے رہی تھی۔ میں راتوں کو جاگتا رہتا، نیند تو میری آنکھوں سے ختم ہو گئی تھی، اور نماز قرآن کو میں ایسے بھول گیا تھا جیسے یہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، قرآن اور نماز کا پڑھنا۔ میں اب اکثر تنہائی اور ویران جگہوں پر چلا جاتا اور پراسرار طور پر پرانے درختوں کی طرف دیکھتا رہتا۔ کئی بار میں نے بہت لمبے لمبے سفر بھی پیدل طے کیے۔ میرے قدم تھکتے نہیں تھے بلکہ میرے جسم میں طاقت بھی اتنی آ جاتی تھی کہ میرے قدم خود بخود اٹھنے لگتے۔ میرے اندر سے میری تمام خواہشیں اور میری مرضی تو ختم ہو گئی تھی۔ میں جو کام بھی کرتا وہ سیتا کی مرضی کا ہوتا۔ میں اگر اس کی بات نہ بھی مانتا تو وہ خود منوا لیتی۔ اب تو میرا دل کرتا کہ میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں پر کوئی نہ ہو اور میں مندر پوجا پاٹ کروں۔ یہ خواہش دن بہ دن میرے اندر بڑھتی چلی گئی، اور پھر میں 1-2 بار مندر کی زیارت اور پوجا کے لیے صوبہ سندھ کے ایک علاقے بھاگناڑی بھی گیا جو کہ ہندوؤں کی بستی ہے۔ میں مندر سے جیسے ہی واپس آیا تو میں نے اپنے جسم میں ایک عجیب سا سکون پایا۔ اب میری کوشش ہوتی کہ ہر وقت سویا رہوں۔ میرا دل اور دماغ مندر میں موجود مورتی کی طرف مائل رہتا اور میں تصور میں اس کی زیارت اور پوجا کرنے لگتا۔ ایک دن سیتا کہنے لگی، عابد ہم دونوں محبت میں بہت آگے تک جا چکے ہیں، اب تمہاری جدائی کا خیال بھی سوچنا تکلیف اور دکھ دیتا ہے۔ تم زندگی بھر کے لیے میرے ہو جاؤ اور میری ہر بات مان لو۔ میں تمہیں زندگی میں کبھی دکھ نہیں دوں گی۔ جس طرح تم نے قرآن اور نماز کو چھوڑا ہے اسی طرح اب اپنے خدا اور اس کے رسول کو بھی چھوڑ دو۔ سیتا کی یہ بات سن کر میں غصے میں آ گیا اور میں نے سیتا اور اس کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں اور لعنتیں دینی شروع کر دی، اور میں نے سیتا سے کہہ دیا کہ تم جو مرضی کر لو، مجھے جتنی بھی تکلیفیں دو، میں اپنے رب اور اس کے رسول سے کبھی بغاوت نہیں کروں گا۔ یہ نام مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اب سیتا کا اصل مقصد بھی میرے سامنے آ چکا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنا ایمان اپنے دل سے نکال دوں اور اس کا حکم مانتے ہوئے
उसके झूठे खुदाओं को पूजूं और उनको हकीकी खुदा मानूं। भला मैं ये कैसे बर्दाश्त करता। फिर मैंने सीता को कहा कि सीता, तुम्हारे खुदाओं का कोई वजूद नहीं, ये महज पत्थरों के पुतले हैं जो अपना अच्छा और बुरा नहीं सोच सकते, और वो तुमको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान देंगे। तो सीता कहने लगी, तुम इस बात को छोड़ो और जो कहा है वो करो। लेकिन मैंने उसकी इस बात से इनकार कर दिया। सीता ने मुझे फिर धमकी देकर कहा, ठीक है, फिर मेरी नाफरमानी पर तकलीफ़ों के लिए तैयार हो जाओ। मैंने उसे कह दिया कि मैं तैयार हूँ हर दुख सहने के लिए, लेकिन अपने सच्चे रब और उसके सच्चे रसूल को कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा ईमान पुख्ता है और अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत करने वाला है, वही मेरे दुख और सुख का मालिक है। उसके बाद कुछ पल गुजरे तो खुद ब खुद मुझे नींद आने लगी और नींद में मेरे साथ कुछ और होने लगा। एक खूबसूरत लड़की हर रात नए रूप में आती और मेरे साथ लज्जतों का गुनाह अजीम करती, और फिर ये गुनाह हर रात का मामूल बन गया। वो खूबसूरत लड़की कोई और नहीं बल्कि वो सीता ही थी, जो मेरे पास आकर अपने जिस्म की भूख मिटाती और मैं इनकार के बावजूद ये गुनाह करता, क्योंकि जब मैं उस गुनाह से इनकार करता तो मेरे साथ अजीब तरह की हरकतें होना शुरू हो जाती और मैं मजबूर व बेबस हो जाता। कभी मेरा गला दबने लगता तो कभी मेरा सांस रुक जाता, जिससे मुझे इंतहाई तकलीफ होती। एक दिन मैंने पक्का इरादा कर लिया कि अगर आज सीता उस गुनाह के इरादे से मेरे पास आई तो मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात हुई तो सीता मेरे पास आई। फिर उसने जैसे ही अपने गंदे इरादे का इजहार किया तो मैंने सीता को इनकार कर दिया। वो शदीद गुस्से में आकर कहने लगी, अच्छा है मान जाओ, वरना मुझे बहुत कुछ करवाना आता है। लेकिन मैंने दोबारा इनकार करते हुए कहा, यह तुम्हारी गलत फहमी है भूतनी, तुम मुझे गुनाहों की दलदल में धकेलती जा रही हो और मैं मजबूर बेबस होकर हर गुनाह करता जा रहा हूँ। फिर सीता मेरे करीब आई और मेरे जिस्म से लिपट गई। मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया और उसे धक्का देकर अपने वजूद से अलग कर दिया। सीता अब निहायत गुस्से में आ गई और अपनी वहशतनाक नज़रों से मेरी तरफ देखकर सीता ने भी मुझे एक थप्पड़ मारा और मैं चीख मारकर नींद से जाग गया। फिर मेरे कानों में सांपों के फुंकारने की आवाज़ आने लगी, जैसे मेरे आसपास बहुत सारे सांप हों और पलक झपकते ही मुझे डसना चाहते हों। मेरे जिस्म में अजीब सी सरसराहट हो रही थी। मैंने डर के मारे सीता से कहा, खुदा के लिए सीता मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे डर और खौफ में मुब्तला देखकर सीता खुश होकर कहने लगी, बस यही थी तेरे रब से मोहब्बत, उसे कहो कि वह तुम्हें हमसे बचा ले। और फिर वही हुआ, वही जिस्मों का घिनौना खेल, यानी जो सीता की मर्जी थी और जो वो चाहती थी। बाद में मैंने रब से रो रो कर दुआ की, या अल्लाह मुझे इस जालिम और काफिर मखलूक से बचा और अपनी पनाह में रख। या अल्लाह मुझे इस काफिर मखलूक से बचा ले। लेकिन शायद मेरी ये दुआ भी रब के दरबार में कबूल ना हुई थी। यूँ मुश्किल घड़ियों में डूबकर मेरी ज़िंदगी गुजरती तो रही, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात से बेहतर कोई नहीं जानता कि मैं किस कदर मजबूर था। मैं कर भी क्या सकता था एक जालिम मादा जिन के आगे, जबकि मेरा जिस्म और मेरा दिमाग भी मेरे बस में नहीं रहा था कि मैं इन तकलीफ़ों से बच सकूं। साइंस का इल्म आसेब और आसेबी मखलूक पर यकीन नहीं रखता, जिसकी वजह से आसेब में फंसे कई पढ़े लिखे लोग तरह तरह की मुसीबतों और दुखों में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। साइंस कुरान मजीद के आगे सिफर है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को हदीस नबवी और कुरान मजीद को पढ़ने और समझने की तौफीक दे, आमीन। खैर, सीता ने मुझ पर कई तरह के जुल्म किए। कुछ ऐसे भी जुल्म उसने मुझ पर किए जो मैं यहाँ बताना मुनासिब नहीं समझता, ना ही वो सुनने और लिखने के काबिल हैं। मैं ज़िंदगी से तंग आ चुका था। नित नए दुखों और तकलीफ़ों की वजह से अब मैं अपने रब से यही दुआएं मांग रहा था कि या अल्लाह तो उस जालिम मखलूक को मुझसे जुदा कर दे या फिर मुझे मौत दे दे। लेकिन मेरी सब दुआएं नाकाबिल कबूल साबित हो रही थी। शायद मुझे अभी और बहुत सारे जुल्म सीता की ज़ात से सहने थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि इस बीमारी की वजह से मैं पूरे 2 साल तक नहीं सो सका था, और अगर कभी मुझे नींद आ भी जाती थी तो सीता ख्वाब में आ जाती। इस दौरान मैं अपने घर भी एक पल के लिए नहीं जा सका था। एक दिन दोपहर के वक्त मैं पैदल चलता हुआ कीकर के उस दरख्त के पास चला गया। जैसे ही मैं उस दरख्त के करीब पहुंचा तो मेरी अजीब कैफियत हो रही थी। मुझे यूं लग रहा था कि जैसे मैं सदियों बाद इस जगह पर आया हूं और इस दरख्त और इस जगह से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मैंने अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा, ए खुदाई कुदरत से पैदा की हुई मखलूक, आज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपकी रिहाइश में बैठ गया तो यहाँ बैठने की इतनी सज़ाएं क्यों दे रही हो। जो तुम्हारे वजूद में सीता नामी जिन औरत रहती है वो मेरी बेटी है, और हमने उसको कसम दे रखी थी कि वो तुम्हारे पूरे वजूद पर अपना कब्जा कर ले और तुमसे हर वो गलत काम करवाए
जिस काम को तुम्हारा रब और उसका रसूल नापसंद करते हैं, और तुम भी। हम तुम्हें एक शर्त पर तंग नहीं करेंगे कि तुम हनुमान को अपना रब मान लो, और हमने छोड़ना तो तुम्हें वैसे भी नहीं। बेहतर है कि हमारी बात मान लो। उसके बाद मुझे इतना याद है कि मेरा सर झुका और वहीं अटक गया। मैंने बहुत कोशिश की अपनी गर्दन को सीधा करने की, लेकिन तकलीफ और खौफ से मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने चचा के घर में चारपाई पर लेटा हुआ था। वहाँ रास्ते से गुजरने वाले कुछ लोग मुझे यहाँ ले आए थे, और फिर मेरी ज़िंदगी सीता की तरह तरह की सज़ाओं और दुख जो शायद मेरा मुकद्दर बन चुके थे। और फिर इन सारे हालात से तंग आकर एक दिन मैं एक मुफ्ती साहब के पास चला गया। उन सब हालात के बारे में तो मैंने मुफ्ती साहब को अपने साथ गुजरने वाले हर दुख तकलीफ के बारे में बता दिया। मेरी आप बीती सुनकर मुफ्ती साहब शिशदर रह गए और मेरे कांधे पर हाथ रखकर कहने लगे, अल्लाह तुमको अपनी पनाह में रखे। और मुझे कुछ हदीस का हवाला देकर कहा, तुम्हारा फ़िलहाल इसमें कोई जुर्म नहीं, अगर है तो अल्लाह माफ़ करे। तुम ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी से नहीं करते थे, बल्कि वो अपनी ताकत से ऐसा करने के लिए तुम्हारा दिमाग और जिस्म इस्तेमाल करते थे, और बाद में तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल डाल देते कि ये सब तुम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, और तुम्हारा जिस्म तो उनके कब्ज़े में था। हर वक्त वो तुम्हारे बड़े दुश्मन थे। वो नहीं चाहते थे कि तुम कुरान और नमाज़ पढ़ो और उनके सामने अल्लाह और रसूल का नाम लो, क्योंकि जब तुम कुरान और नमाज़ पढ़ते थे तो उनको इन चीज़ों से तकलीफ़ होती, और फिर वो गुस्ताखाना लफ्ज़ बोलते थे। अब नेकी करना तुम्हारे बस में नहीं, तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, अल्लाह आपको माफ़ करेगा। वो चाहते थे कि तुम भी उनके मज़हब में शामिल होकर काफिर हो जाओ, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारा ईमान मजबूत था। अल्लाह ने तुम्हारे ईमान की हिफाजत की। मुफ्ती साहब खामोश हुए तो मैं उन्हें खुदा हाफिज़ कहता हुआ वापस लौट आया और अपने साथ होने वाले आइंदा जुल्म सितम से अल्लाह की पनाह मांगने लगा। दोस्तों, ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी एक दास्तान है जो एक कहानी की सूरत में आपके सामने पेश की गई। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करें कि वो हमें ऐसी शरंगेज मखलूक से अपनी पनाह में रखे, आमीन। आबिद का जिस्म अब भी सीता की कैद में है। आप भी दुआ करें कि खुदा आबिद को उस गंदी मखलूक से जल्द छुटकारा नसीब फरमाए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।